بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں سب پیارے پیارے بچوں کے؟ امید ہے سب بچے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم 14واں سپارہ شروع کرنے والے ہیں، اور 14ویں سپارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شیطان کی ایک بہت ہی سیکرٹ چال کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ شیطان کہتا ہے کہ اے اللہ، تو نے مجھے بھٹکا دیا، اب اس کا بدلہ میں ایسے لوں گا کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا تیرے راستے سے۔ اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے تو شیطان کو نہیں بھٹکایا تھا نا، شیطان تو اپنے غرور کی وجہ سے بھٹکا تھا نا، لیکن اس نے سب کا سب اللہ تعالیٰ پہ ڈال دیا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے بھٹکا دیا، تو اب اس کا بدلہ میں اس طرح سے لوں گا کہ میں تیرے بندوں کو تیرے راستے سے ہٹا دوں گا۔ یہ شیطان کا گول ہے، یہ شیطان کا مشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ہٹانا ہے۔ تو پتہ ہے بچوں اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، کرو تم بھٹکاؤ، لیکن جو میرے بندے ہوں گے نا، وہ تمہارے راستے پہ آئیں گے بھی نہیں، وہ تمہاری بات مانیں گے بھی نہیں، وہ تمہاری بات کا یقین ہی نہیں کریں گے۔ تو پیارے بچوں، اب ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں کہ ہم شیطان کے بندے ہیں۔ اب اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بات مان رہے ہوں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور اگر ہم شیطان کی بات مان رہے ہوں گے تو ہم شیطان کے بندے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، آپ کا کوئی فرینڈ ہوتا ہے اور آپ کی کوئی پلاننگ ہوتی ہے دونوں کی اکٹھی، تو آپ کا فرینڈ کہتا ہے میں اپنے پیرنٹ سے پوچھ کے بتاؤں گا، میں اپنی ماما سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ آپ کہتے ہو ہاں میں بھی اپنی ماما سے پوچھ کر بتاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ کیوں وہ اپنے گھر جاتا ہے پرمیشن لیتا ہے، آپ اپنے گھر آتے ہو پرمیشن لیتے ہو، اور پھر اگر آپ کے ماما پاپا ایکسیپٹ کر لیں تو پھر آپ وہ کام کر لیتے ہو۔ تو ہمارے پاس بھی دو راستے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس ایک راستہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور ایک راستہ شیطان کا ہے۔ شیطان بھی گھات لگا کے بیٹھا ہے کہ میں نے اللہ کے بندے کو ہٹانا ہے اس راستے سے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی چیلنج کیا ہوا ہے کہ جو میرا بندہ ہوگا نا، وہ شیطان کے راستے پہ کبھی آئے گا بھی نہیں۔ تو ہم نے شیطان کے مشن کو ناکام کرنا ہے۔ اور شیطان کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سارا بتا دیا قرآن میں، ہمیں سارا کھول کے سمجھا دیا۔ شیطان کا طریقہ یہ ہوگا کہ شیطان دنیا کو بہت خوبصورت بنا کے لے کر آئے گا، بہت سی اٹریکشن رکھ دے گا دنیا کی، اور بندہ کہے گا ہاں یہ دنیا تو سب کچھ ہی ہے، اتنا مزہ آ رہا ہے۔ ایسے ہی ہے نا کہ ماں بابا سے چوری چھپ کے اگر ہم کوئی کام کر لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کتنا مزہ آ رہا ہے، لیکن ایکچولی تو مزہ نہیں آتا نا، جب گھر جاتے ہیں اور ماما بابا کو پتہ چلتا ہے تو پھر جو ڈانٹ پڑتی ہے اور جو پنشمنٹ ملتی ہے تو وہ تو پھر پتہ ہی ہے نا۔ تو اسی طرح سے جب ہم اللہ سے چھپ کے یا چوری چھپے شیطان کے راستے پہ چل بھی پڑیں گے، کوئی دنیا کا اچھی سے غلط کام جو ہمیں اچھا لگ رہا ہوگا وہ کر بھی لیں گے، تو پھر ہم شیطان کی باتوں میں آ گئے نا، پھر تو ہم نے شیطان کو اس کے مشن میں کامیاب کر دیا۔ تو یہی کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں منع کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ شیطان اس طرح تمہارا سامنے آ کر بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے کبھی کبھی جیسے ہوتا ہے، کبھی لگے کہ آپ کو بہت زیادہ غصہ آ گیا ہے اور آپ اپنے پیرنٹس کے آگے بول پڑے ہو، یا آپ کو لگے آپ نے کچھ جھوٹ بول لیا، یا آپ نے کچھ کسی کو مذاق مذاق میں اتنا تنگ کیا کہ وہ رونے لگ گیا، یا آپ نے مذاق مذاق میں کسی کی چیز اٹھا کے بھاگ گئے، یا کسی کو ہرٹ کر دیا، کسی کو مار دیا، تو یہ سب شیطان کے کام ہے۔ اس کا مطلب ہے شیطان آپ سے یہ سب کچھ کروا رہا ہے۔ شیطان نے آپ کو اتنا زیادہ اس کو اچھا کر کے دکھا دیا کہ اب آپ شیطان کی بات مان کے وہ کرنا شروع ہو گئے۔ اور پیارے بچوں، صرف اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حل بھی بتا دیا کہ شیطان تو بیٹھا ہے اپنا کام کر رہا ہے، لیکن جو
اللہ کے پیارے پیارے بچے ہیں نا، بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے، انہیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی آسان سا حل بتا دیا کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، شیطان دور بھاگ جائے گا، اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لیں۔ اور جب بھی آپ کوئی کام کرنا شروع کریں تو ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے آپ نے۔ جب آپ ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لے لیتے ہیں تو اس کام میں برکت پڑ جاتی ہے۔ اور جب کبھی لگے آپ کو کہ دنیا بہت اچھی لگنے لگ گئی ہے، یا کوئی غصہ آپ کا اتنا ڈومیننٹ کر گیا ہے، اتنا زیادہ غصہ ہے کہ آپ کا دل کر رہا ہے کہ بس میں سب کچھ ختم کر دوں، تو سمجھے شیطان ہے وہاں پہ، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ کہ بہن بھائیوں سے لڑائی ہو جاتی ہے نا، وہ شیطان کروا رہا ہے، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیں۔ یا اپنے ماما بابا کو کہیں کہ جیسے ہی ہماری لڑائی ہو نا تو وہ ایک ریمائنڈر لگا دیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سب پیچھے پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جو دوسرا پارٹنر، جو آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے جو لڑائی کر رہا ہے، وہ بھی پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب یہ ڈرل ہوگی نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی گھر میں لڑائی کے وقت، شیطان ایسے کر کے بھاگ جائے گا فوراً سے۔ اور پھر اب الحمدللہ کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طریقہ سکھا دیا، اور یہ ڈرل آپ نے کرنی ہے، اور اپنے پیرنٹس کو کہنا ہے کہ ہمیں ریمائنڈ کروائیں اس ڈرل کے لیے فوراً سے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ یہ ڈرل کریں گے تو شیطان دور بھاگ جائے گا، اور پھر کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ اور اس کا پتہ ہے فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے گی، اللہ تعالیٰ کی برکت ملے گی، ہم جو کام کریں گے وہ فلرش کرے گا، اس میں کامیابی ملے گی، ہمیں ذہنی سکون ملے گا، ہم ریلیکس رہیں گے، ہم وہ جو ہر وقت غصے کی ٹون اور فائٹنگ ٹون اس سے نکل آئیں گے، ہم آرام سے بات کیا کریں گے۔ تو آج کا یہ لیسن ہے کہ آپ نے ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور جب لگے کہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے، کوئی یا دنیا کا کام کوئی بہت اچھا لگ رہا ہے، نماز پڑھنے لگے ہیں تو یہ کہ کارٹونز دیکھنا اچھا لگ رہا ہے، یا یہ کہ قرآن پڑھنے لگے ہیں تو کھیل کا کوئی ٹائم ہو گیا ہے، کسی فرینڈس کے ساتھ کھیلنے کا ٹائم ہے اور قرآن پڑھنا پڑ گیا ہے، تو لگے کہ وہ نہیں پہلے کھیل آتا ہوں، یہ سب شیطان ہے۔ آپ نے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے اور اپنا وہ کام کرنا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کو کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی ایمان میں رکھے، خیریت سے رکھے، اور اپنے ماں بابا کا فرما بردار بچہ بنا کے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔